صدر کل مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ الحاج اسد الدین اویسی صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین کی 65ویں یوم تاسیس اور احیاء مجلس کے 65ویں تقریب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کو بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کی 65ویں سالگرہ منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آج ہم کو اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اگر یہ مجلس اتحاد المسلمین کی 65ویں احیاء کی 65 سال مکمل ہوئے یا 65ویں سال میں ہم ہیں آج، تو دوسری طرف ملک کو آزاد ہو کر بھی 75 سال ہو چکے۔ اگر یہاں پہ 65 سال تو ملک کی آزادی کے 75 سال، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس لمبے طویل سفر میں ہم نے کئی اتار اور چڑھاؤ کو دیکھا، کئی مصیبتوں کا سامنا کیا، کئی مصائب کو جھیلے، اور کوئی بھی کامیابی ایسے ہی نہیں ملتی۔ اور میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ مجلس کی سیاست اور دوسری جماعتوں کی سیاست میں کافی امتیاز و فرق ہے۔ ہماری سیاست ایک مقصد کے لیے ہے، ہم تعمیری و عملی سیاست کرتے ہیں، اور ہماری سیاست شروع سے ہی بامقصد اور شفاف رہی ہے۔ ہم نے صرف جذباتی نعروں یا جذباتی تقریر کے ذریعے یہ 65 برس کا سفر طے نہیں کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ جب ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارا منصب لٹ چکا تھا، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، محلات ویران ہو چکے تھے، کنووں میں پانی کم، ہماری تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں، آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں، خوف اور مایوسی ہمارا مخدر بن چکا تھا۔ تو ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا، تو لوگوں نے احیاء مجلس پر بھی تنقیدیں کی، یہاں تک کہہ دیا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کی جانیں گئیں، آبادیاں ویران ہوئی، عصمتیں لٹیں، عزتیں لٹیں، محلات ویران ہو گئے، اور کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ کیا یہ بس نہیں تھا کہ اتنی لاشیں بوریوں میں تیر رہی ہیں، اتنی تباہی و بربادی ہو گئی، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ کے کھانے پر بیٹے کی میت
ایسے حالات میں کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے اٹھنے والے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی، خوف اور مایوسی میں رہنے والے اس مظلوم قوم کو جگانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو ایک مرکز سیاست پہ لانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا۔ اور جب مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا تو مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، مجلس کے پاس اس کا خود کا دفتر بھی نہیں تھا۔ مجھے سالار محترم کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اور ایک ٹوٹا قلم بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ ایسے حالات میں مجلس کا حیا ہوا اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئی، کام کرتی رہی، ایک مقصد کو لے کر، ایک مشن کو لے کر آگے بڑھی۔ اور وہ مشن و مقصد کیا تھا؟ یہ مشن و مقصد یہی تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم کریں گے، متحد کریں گے، ایک مرکز سیاسی پر جمع کریں گے۔ اور اگر کوئی مقصد تھا تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو اس میں کام بخشنے کا تھا۔ ایک مشن و مقصد تھا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرتے ہوئے علم کے میدان میں ان کو آگے بڑھانا تھا۔ اور اس کے بعد میں آخر میں یہ مقصد تھا کہ ہم سیاسی جدوجہد کے ذریعے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 65 برس کے اپنے سفر میں معاشی میدان میں کام کیا، تعلیمی میدان میں کام کیا اور سیاسی میدان میں بھی کام کیا۔ اپنے دروازوں کو ہر مظلوم کے لیے کھلا رکھا۔ دارالسلام کے دروازے آج بھی ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ بلا لحاظ مذہب ہر فریادی اپنے فریاد کو لے کر آ سکتا ہے دارالسلام میں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ ایس ٹی ہو، چاہے وہ بی سی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، تو بھگوان کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، تو گاڈ کو ماننے والے کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ بھگوان گاڈ کو نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہم ہر فریادی، ہر مظلوم کی آواز کو سنتے ہیں اور اس مظلوم کی فریاد کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ہمارے جانب سے جو ممکن مدد ہو سکتی ہے ہم کرتے رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین ایسے ہی آگے نہیں بڑھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کئی قربانیوں کے بعد فخر ملت علیہ رحمہ 11.5 مہینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کرتے رہے۔ گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، بینک کے کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا، ضبط کر لیا گیا۔ ایسے حالات میں ہم نے جدوجہد کی اور آگے بڑھتے گئے، اور آج مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد تک محدود نہیں، صرف آپ کی پہچان بن کے نہیں رہی، بلکہ میں کہوں گا کہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی پہچان اور ان کی امید بن کر آج سامنے آ رہی ہے اور حق طلب کر رہی ہے۔ مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا،
جس وقت مجلس کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا تھا تو پہلی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس پہلی کانفرنس میں معتمد عمومی جناب خواجہ نظام الدین صاحب نے، جو سابق رکن اسمبلی تھے، انہوں نے سالانہ رپورٹ پیش کی تھی اور کہا تھا کہ جماعت کو ایک سال میں 7,015 روپئے کی آمدنی ہوئی، 7,015 روپئے کی آمدنی، اور 7,165 روپیہ کا رقم خرچ کیا گیا۔ 7,165 روپیہ خرچ ہوا، اور یہ بھی بتایا کہ جماعت کو 1,156 روپیے کا قرض ہے، جماعت پر 1,156 روپیے کا قرض ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، 65 برس کے اس سفر کے آغاز کے وقت 1,156 کا قرض تھا، تو جملہ آمدنی 7,015 روپیے تھے اور خرچ 7,165 روپیے کا تھا۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین کے اثاثے ہزاروں کروڑ میں ہیں۔ یہ عمارتیں، ان عمارتوں کی بلندی چیخ کر چلا کر بیان کر رہی ہے کہ کتنی دیانت، کتنی ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ 65 برس کے سفر کو مجلس نے طے کیا، اور ان ویران میدان کو آباد کیا تعلیمی درسگاہوں کے ذریعے۔ ایک طرف انجینئرنگ کالج ہے، تو اس طرف MBA MCA کالج ہے، تو اس کے بازو میں کالج آف فارمیسی ہے، تو اس کے ادھر بغل میں کالج آف آرکیٹیکچر ہے، M.Pharm ہے، ME ہے، MBA ہے، MCA ہے، B.Pharm ہے، فارما ڈی ہے، آرکیٹیکچر ہے۔ ارے یہ دارالسلام کب حاصل ہوا، کیسے حاصل ہوا؟ ارے آج جس مقام سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ وہی مقام ہے جب دارالسلام کو حاصل کیا 70 کے دہے میں، تو اس وقت اسی مقام پر جانماز بھی کھا کر سالار ملت نے نماز ادا کی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا تھا، دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام بھی نہیں تھا، دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام کی قانونی جدوجہد کی بھی ایک تاریخ ہے۔ دارالسلام یوں ہی نہیں ملا، کئی برس کی قانونی جدوجہد اور لڑائی کے بعد دارالسلام ملا۔ کہ دارالسلام کے دعوے میں صرف عبدالواحد اویسی صدر کل مجلس اتحاد المسلمین ہی نہیں تھے،